أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فرمایا اور اللہ کا فرمان ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود بس ایک ہی ہے، لہذا تم خود ہی سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ اور اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور خالصتاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے۔ پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے ڈرو گے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ اور تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ کی طرف سے ہے کہ جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون۔ مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکا یک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے، اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ اور یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں، ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا یہ جھوٹ تم نے کیسے گڑھ لیے ہیں۔ محترم سامعین، یہاں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا معبود تمہارا ایک ہی اللہ ہے۔ معبود کسے کہا جاتا ہے؟ فرمایا جس کی عبادت کی جائے۔ پیارے بھائیوں، آج بھی معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے، لوگوں نے مختلف طرح کے معبود بنا رکھے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ جو ہیں اللہ کے سفارشی ہیں۔ کنہوں نے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پیروں کو معبود بنایا ہوا ہے، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پتھروں کو معبود بنایا ہوا ہے، کچھ ایسے ہیں کچھ جو جھنڈے کو معبود بنا رکھے ہیں۔ تم دیکھتے نہیں، کالا جھنڈا جہاں دیکھا وہاں جھکنے لگ جاتے ہیں، وہاں سلام کرنے لگ جاتے ہیں۔ تم دیکھتے نہیں، جہاں قبر نظر آئے پیر صاحب کی وہاں گھنٹی کھڑکاتے ہیں، جھکتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں جی یہ اللہ کے پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک یہی تو فرمانا چاہتے ہیں۔ فرمایا مشکل کشا حاجت روا صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔
پھر اللہ پاک نے ایک مثال بھی دی ہے، فرمایا جب تمہیں مشکل پیش آتی ہے پھر تم اپنے معبودوں کو بھول کیوں جاتے ہو؟ پھر خالص اللہ کے ہو کر اسی سے اللہ توبہ کرتے ہو۔ جب اللہ پاک اس مشکل کو ٹال دیتے ہیں پھر اپنے پیروں کو شامل کر لیتے ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں عزت کا مالک بھی ایک اللہ ہے، ذلت کا مالک بھی ایک اللہ ہے۔ پیارے بھائیوں، ہر موسم میں، ہر زمانے میں شرک مختلف رنگ اختیار کرتا آیا ہے۔ اگر شرک ایک رنگ میں ہوتا تو لوگ اس کی پہچان کر لیتے، اس سے دور ہو جاتے، لیکن شرک نے چوروں کی طرح اپنا رنگ چھپایا ہے، مختلف ڈھنگ سے، مختلف طریقے سے۔ لیکن یاد رکھو، مشکل کشا وہ ہوتا ہے جسے کبھی مشکل نہ آئے۔ ہم مختلف جگہ پر مشکل حل کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا نعوذ باللہ معاذ اللہ الیاذ باللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مرتبے کے لحاظ سے کم ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتبے کے لحاظ سے کم ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما مرتبے کے لحاظ سے کم ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مرتبے سے کم ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو حق ان کا ہے وہ دو، اس سے مبالغہ نہ کرو، اتنا بھی آگے غلو نہ کرو، اتنا بھی آگے حد سے نہ بڑھو کہ اللہ کا حق ان کو دینے لگ جاؤ۔ اس لیے کہتے ہیں نا، خدا کو اس طرح مانو جس طرح مصطفیٰ نے کہا، مصطفیٰ کو اس طرح مانو جس طرح خدا نے کہا۔ اب پہلے زمانے کا شرک دیکھو کہ کتب کے اندر بہت عجیب عجیب واقعات ہیں۔ فرمایا قبل ایام کثیرت جدا، فرمایا بہت پہلے زمانے کی بات ہے، کان فی قریۃ رجل مشہور جدا، فرمایا ایک بستی میں ایک بہت مشہور معروف آدمی رہتا تھا، وکان اسم ھذا الرجل آذر، فرمایا اس کا نام آذر تھا، وکان آذر یبیع الاصنام، وکان فی ھذی القریۃ بیت کبیر جدا، فرمایا وہ جو آذر تھا وہ کتوں کو بیچا کرتا تھا، اور اس بستی کے اندر ایک بڑا گھر تھا، وَكَانَ فِي هَذَا الْبَيْتِ أَصْنَامٌ كَثِيرًا، فرمایا اس گھر میں بت رکھے ہوئے تھے بہت زیادہ، وَكَانَ النَّاسُ يَسْجُدُونَ لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ، فرمایا لوگ ان بتوں کو سجدہ کرتے تھے، وَكَانَ آذر يَسْجُدُ لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ، آذر بھی ان بتوں کو سجدہ کرتا تھا، وَكَانَ آذر يَسْجُدُ لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ وَكَانَ آذر يَعْبُدُ هَذِهِ الْأَصْنَامِ، اور ان بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ حالانکہ پوجا عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ معلوم یہ ہوا جو جس کو سجدہ کرتے ہیں وہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔
ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم اللہ کی پوجا کرتے ہیں، اپنی مشکل بھی اللہ سے حل کرواتے ہیں، منت نیاز بھی اللہ کے نام کی۔ لیکن دیکھو مشرک لوگ کیا کرتے ہیں، مشرک سجدہ بھی اللہ کے غیر کو کرتے ہیں، پوجا بھی اللہ کے غیر کی کرتے ہیں، منت نیاز بھی اللہ کے غیر کے ناموں کی، اور سجدہ بھی اللہ کے غیر کو۔ یہی تو اللہ پاک فرما رہے ہیں، فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ کا فرمان ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، دو معبود نہ بناؤ۔ بس 2 منٹ اور بات عرض خدمت کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ وَكَانَ آزَرُ لَهُ وَلَدٌ رَشِيدٌ رَشِيدٌ جِدًّا وَكَانَ اسْمُ هَذَا الْوَالِدِ وَكَانَ اسْمُ هَذَا الْوَلَدِ إِبْرَاهِيمَ، فرمایا آزر کا ایک بہت ہی شریف بیٹا تھا، اس بیٹے کا نام ابراہیم تھا۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَىٰ النَّاسَ يَسْجُدُونَ لِلْأَصْنَامِ، جو ابراہیم تھے وہ لوگوں کو دیکھا کرتے تھے کہ لوگ بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ وَيَرَىٰ النَّاسَ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ، اور لوگوں کو دیکھتے کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ، ابراہیم علیہ السلام پہچانتے تھے یہ تو پتھر ہیں۔ وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَتَكَلَّمُ وَلَا تَسْمَعُ، وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنفَعُ، فرمایا وہ یہ بھی جانتے تھے نہ یہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، وہ یہ بھی پہچانتے تھے، فرمایا یہ جو بت ہے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے۔ وَكَانَ يَرَىٰ أَنَّ الذُّبَابَ يَجْلِسُ عَلَى الْأَصْنَامِ فَلَا تَدْفَعُ، پھر کیا کہنے لگے؟ فرمایا ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک مکھی ان کی ناک پر آ کر بیٹھ گئی، فرمایا مکھی کو بھی اٹھانے کی قدرت نہیں رکھتے تھے۔ وَكَانَ يَرَى الْفَارَ يَأْكُلُ الطَّعَامَ الْأَصْنَامِ، ایک دن انہوں نے دیکھا کہ چوہا جو ہے وہ ان کے آگے پڑے ہوئے کھانے کو کھا رہا۔ فَلَا تَمْنَعُ، فرمایا اس چوہے کو بھی نہ منع کر سکے۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ فِي نَفْسِهِ لِمَاذَا يَسْجُدُ النَّاسُ لِلْأَصْنَامِ، ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں یہ سوچنے لگے یہ کسی کام کے تو ہے نہیں، لوگ ان کو سجدہ کیوں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔